شكرا يا ربي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا مقصد واضح کیا۔ وہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے ہم انہی کلمات کو ادا کرتے ہیں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا، جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورہ یوسف کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جو کوئی اس درس میں حاضر ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو قرآن کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے سلسلے میں کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ یوسف کا نزول جو ہوتا ہے وہ مکہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حصہ جو نبوت کے بعد والا مکہ کے اندر گزرا، اس دور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوتی ہے جس کے اندر 111 آیتیں موجود ہیں۔ سورہ یوسف 111 آیتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کے اندر متعدد واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، کئی ایسے واقعات کو آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے سورت میں سورہ ہود میں 7 انبیاء کا ذکر آیا، لیکن کسی بھی قصے کو، کسی بھی واقعے کو احسن القصص نہیں قرار دیا گیا، بہترین واقعہ، بہترین قصہ۔ سورہ یوسف جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑتی ہیں، اس کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مکمل طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو سارے واقعوں میں احسن القصص قرار دیا گیا، بہترین قصہ، بہترین واقعہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔
اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے تو پھر اس کے اندر پرانی قوموں کا، پرانے لوگوں کے واقعات کو کیوں بیان کیے گئے؟ ان سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ حود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے کیا مطلب ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان سے ہمارا کیا؟ ہمارا مطلب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور انہی کے واقعات ہمارے لیے کافی اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے اگر واقعات کو الگ کر لیا جائے تو غالباً 7 سے 8 پاروں پر سارے واقعات جمع ہوں گے۔ مفسرین نے اس اعتراض کا اس طرح جواب دیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں واقعات کو کیوں بیان کیا ہے، یہ پرانی قوموں کے، پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ آنے والی قوم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو سنیں، سمجھیں اور درس عبرت حاصل کریں، اس سے وہ نصیحت حاصل کریں کس طرح اس سے پہلے قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، دوام کے لیے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے والی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کے کئی معاملات کیے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درس یہ دینا تھا کہ یہ واقعات کو سنیں، سمجھیں، اور اس میں جن قوموں نے جس طرح نافرمانی کی، امت محمدیہ نافرمانی نہ کریں، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدیم قوموں کے تذکیرے کو قرآن مجید میں تا قیامت تک کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ صورت کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہمیں سیکھنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر پر بھروسہ، صبر کرنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی تدبیر پر، اللہ کے جانب سے جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر بھروسہ کرے اور صبر کے ساتھ اس معاملے کو اپنائیں اور اللہ سے نا امید نہ ہو، کیونکہ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں والد کے، کنویں کے اندر چلے جاتے ہیں، یہاں تک عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے قید خانے میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے عزیز مصر بنتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر کی مثال یہاں دی گئی ہے، اور جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، انہوں نے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کیا اور صبر کے دامن کو تھاما اور کہا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو ایک درس، ایک نصیحت، ایک سبق میرے اور آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی تدبیر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے تو ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، نا امیدی نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر بندے کے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس صورت کے اندر جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ صورت ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، اور یہ صورت اس خواب کی تعبیر پر ختم ہوتی ہے۔ یہ خواب جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اس خواب سے یہ صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اس صورت کا اختتام اسی خواب کی تعبیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ خواب جب دیکھا گیا اور یہ خواب کی جو تعبیر ہوئی، اس کے اندر جو عرصہ تھا، جو وقت لگا، وہ 40 سال کا عرصہ تھا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال نہیں، بلکہ خواب دیکھا گیا بچپن کے اندر، اور یہ خواب کی تعبیر ہو رہی ہے 40 سال کے مکمل ہونے کے بعد۔ یہ اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا، اور 40 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر ان کے سامنے ہو کر آتی ہے۔ تو ایک بندے کو اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، نا امیدی اللہ سے نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی
کہ جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا، انہوں نے صبر کا دامن تھاما. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، انہوں نے کس طرح صبر کا دامن تھاما. آپ بھی ان صورتوں کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے تسلی حاصل کریں. اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، وہ ہے عبرت اور وعد و نصیحت. اور اس میں گہرائی میں جائیں گے تو ایک ملک اور مملکت جو ہوتی ہے، ایک ملک کو چلانے کے جو اصول ہوتے ہیں، ایک وقت کا جو عزیز مصر جیسے اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، کس طرح انہوں نے وہاں پر تدبیریں اختیار کی اور اپنی قوم کو، اپنی نسل کو جو قحط سالی آنے والی تھی اس سے انہوں نے کیسے بچایا. تو ایک ملک کے اندر ایک جو سسٹم ہونا چاہیے، اس کے طریقہ کار کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح علم اقتدار کی طاقت کا موازنہ ملتا ہے. علم کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور طاقت کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اس سورے کے پس منظر میں علم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ بادشاہ نے جب وہ خواب کو دیکھا کہ 7 سال کا جو ذکر آیا، قحط سالی کا، 7 موٹی گائیں دبلی کو کھا رہی ہے، تو وہاں پر اقتدار تھا، طاقت تھی، دولت تھی، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن یہ علم کس کے پاس تھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. تو اس واقعے کے اندر، اس صورت کے اندر علم و اقتدار کی طاقت کا موازنہ ہم کو ملتا ہے. علم کی فضیلت ہمیشہ سے آگے ہے، آگے تھی اور آگے رہے گی. یہ صورت ان ساری چیزوں پر مشتمل ہے. آئیے مختصراً ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے اس طرح: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اس طرح آگے پڑھتے جائیں گے تو سارا خواب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس صورت کے سلسلے میں الف لام را سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. الف لام را آپ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ یہ حرف مقطعات ہے اور اس کا معنی مفہوم نہیں بیان کیا گیا ہے، اور اہل عرب کے لیے چیلنج تھا اور دنیا کے لیے بھی یہ چیلنج جیسے کہ ویسے ہی ہے. اس کے بعد تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ہر بات کو پورے طور پر بیان کرنے والی ہے. یعنی قرآن کو یہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز کو واضح طور پر قرآن نے مکمل طور پر بیان کیا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے متشابہات کا ذکر کیا ہے. متشابہات ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چیزیں، محکمات. تو کہیں پر آپ کو مختصر چیز ملے گی اور اسی مختصر چیز کو آپ لوٹائیں گے تفصیل کی طرف تو اس چیز کی وضاحت تفصیل سے ہم کو ملے گی. تو قرآن کی آیتیں کیا ہے، پوری واضح طور پہ بیان کی گئی ہے. کسی بھی آیت کے اندر کوئی ایسی چیز چھپائی نہیں گئی جس سے شک و شبہ پیدا ہو، بشرط ہے کہ وہ نظر و علم چاہیے جو اس کی گہرائی کو جان سکے. اس کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بے شک ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، سبھی جانتے ہیں، پوری دنیا کی قوم جانتی ہے چاہے کسی بھی خطے میں رہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا. مثال کے طور پر کسی اور ملک کے رہنے والے باشندے، ان کی زبان اور ہے، ان کی زبان کوئی اور ہے، اور کسی اور ملک کے رہنے والے ان کی زبان الگ ہے. ہر ملک کے اعتبار سے الگ الگ زبانیں پائی جاتی ہے. یہاں تک کسی اور ملک کو چھوڑیں، خود اپنے ملک کو دیکھیں. ہندوستان کے اندر اگر آپ سفر کریں گے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر الگ الگ زبانوں میں بولی جاتی ہے، الگ الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا، بنگالی ہے، کناڈا ہے، تیلگو ہے، مراٹھی ہے، ہندی ہے، اردو، بہت ساری زبانیں آپ کو ملیں گی. اور ہندوستان یہ سارے زبانوں کا سرچشمہ، ایک ایسا گلدستہ ہندوستان ہے جس کی خصوصیت ہے کہ ہر زبان جو بولی جاتی ہے پورے
ورلڈ کے اندر اس کے باشندے شہر حیدرآباد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے، تیلگو میں کیوں نہیں اتارا، ہندی میں کیوں نہیں اتارا، اردو میں کیوں نہیں اتارا، یا ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا تو ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی تھی، یہ اعتراض کرنے والوں نے کیا۔ اور اعتراض لگتا بھی ہے کہ حقیقت میں بات صحیح ہے۔ آئیے اس اعتراض کا ہم جواب دینے کی یہاں پر کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ جہاں پر یہ قرآن اترا اس کے جو مخاطب تھے، جس کے سامنے قرآن بیان کیا جا رہا تھا، وہ عرب تھے، اول عرب تھے۔ اگر کسی دوسری زبان میں نازل ہوتا تو حجت ان پر قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں پر قرآن کو اتارا گیا وہ سب سے پہلے اس کے سننے والے وہ اہل عرب تھے، عربی زبان سے واقف تھے، اور ان پر اس کی حجت کو قائم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور سورہ فصلت کے اندر اس سوال کے جواب میں یہ بات آتی ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عجميًا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو اہل عرب کہتے کہ اس کی آیتوں کو ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ جس طرح آج کے کچھ لوگ، کچھ قوم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہی اعتراض اہل عرب کر سکتے تھے۔ اللہ نے وہاں پر حجت قائم کرنے کے لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اشرف کتاب، دنیا کے کتنی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں میں سب سے اشرف کتاب قرآن کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جتنی زبانیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جتنی زبانیں لوگوں نے ایجاد کی ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ان ساری زبانوں میں اگر کوئی اشرف زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ ساری کتابوں میں اشرف کتاب قرآن ہے، اور ساری زبانوں کے اندر اشرف زبان عربی ہے۔ اور معزز ترین رسول پر، سارے انبیاء، سارے رسولوں کے رسول، ساروں کے امام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا معراج کے مناسبت سے کہ مسجد اقصی پہنچتے ہیں، آپ امامت کروا رہے ہیں سارے انبیاء کے سردار افضل ترین رسول پر۔ اور اسی طرح اور جتنے فرشتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، ان تمام فرشتوں میں افضل ترین جو فرشتے ہیں، اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کا اعجاز آپ دیکھیں تو اللہ نے اس کو زمین پر اتارا ہے، آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ پھر اور گہرائی میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں افضل ترین جو مہینہ ہے ماہ رمضان میں اس کو نازل کیا ہے۔ اور جب رمضان کے اندر ساری راتوں کا ذکر آتا ہے، پورے سال کی ساری راتوں کا ذکر آتا ہے، تو سب سے بہترین جو رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو لیلۃ القدر کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں روئے زمین پر، امت محمدیہ پر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین فرشتے کے ذریعے سے بہترین زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، سب سے افضل زبان میں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی زبانیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ زبانوں کے ایجاد کردہ، اس زبانوں کے پیدا کردہ، اس زبانوں کے بنانے والے انسان ہیں۔ اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو کتنی ایسی زبانیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دی گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دی گئی۔ ایجاد ہوتی ہے زبان، بولی جاتی ہے، پھر ضرورت محسوس آنے پہ لکھی جاتی ہے، اس کے اصول بنائے جاتے ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے، عام کیا جاتا ہے، لیکن ایک دائرے کے اندر وہ محدود ہوتی ہے، اور وہ دائرے سے جب لوگ نکل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو وہ زبان ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی بولی جاتی ہے تو ویسے ہی بولی جاتی ہے جو اہل عرب بولتے ہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔
اگر آپ تیلگو زبان پہ دیکھیں گے تو آپ آندھرا کے علاقے میں چلے جائیں اور شہر حیدرآباد کے علاقے میں آئیں تو وہی زبان ہے، لیکن بولنے کا طریقہ جدا جدا آتا ہے، لیکن لکھنے والے الگ الگ ہیں، ان کے اصول الگ ہیں، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان ایک واحد ایسی زبان ہے جس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے اور آخرت کے پہلی منزل میں پہنچیں گے، جس کو ہم خبر کہتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں اس کے بارے میں، سوچیں تو وہاں پر بھی سب سے پہلے ہم کو جو جواب دینا ہے، جو سوال ہونے والا ہے، وہ سوال نہ کسی اور زبان میں ہوگا، دنیا کی جتنے زبان ہے ایجاد کردہ ہے اس میں نہیں ہوگا، بلکہ عربی میں ہوگا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو جنت، اہل جنت کی زبان عربی، اور خبر کے اندر فرشتوں کی زبان عربی، اور اللہ نے عربی زبان میں اس کو نازل کر کر تا قیامت تک کے لیے ایسی زبان کے اندر اس کو نازل کیا، اس زبان کے کوئی اصول و ضوابط کو کوئی میٹ نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، یہ جیسے کہ ویسے ہی رہے گی، اور اس کی گہرائی اور گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کئی معنوں پر مشتمل ہوتا ہے دوسری زبانوں کے مقابل۔ تو یہ اعتراض بڑا عام ہے ہمارے ملک شہر میں، اور کئی جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کو چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں نازل کرتے، ہم کو نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو زبان کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عربی زبان کو بڑی آسان ہے، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہا گیا۔ جو قرآن عربی زبان کو سیکھنا چاہتا ہے اس کو یسرنا، سب سے آسان زبان، سب سے آسان زبان سیکھنا آپ چاہتے ہیں تو عربی زبان ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جو بڑی پختی ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے، ساری زبانوں کو آپ فائٹ کر سکتے، مقابلہ کر سکتے اس زبان سے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ جو اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ اعتراض غلط ہے کہ ہماری زبان میں کیوں نہیں ہے، تو تمہاری زبان کا وجود ہی غلط ہے، عارضی طور پر ہے، وقتی طور پر ہے، ایک دائرے کی حد تک ہے، اور وقت کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو فرشتوں کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، جو اہل عرب کی زبان تھی، اور قرآن تا قیامت تک اسی زبان میں محفوظ رہے گا۔ تو پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں ہم نے دیکھا کہ زبان عربی زبان میں کیوں نازل کیا۔ اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے، نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، اور ہم اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وہی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اگرچہ کہ آپ اس کے قبل اس سے بے خبر تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ لمن الغافلین، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم اس سے پہلے، وہی سے پہلے نہیں تھا۔ اہل عرب کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کو نازل کر کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے واقعے کو بیان کیا ہے، اور کئی واقعات کے اندر سب سے بہترین واقعہ جس کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا، بہترین واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جس کو اچھا قصہ کہا گیا ہے، اس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے، اگر کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو وہ جاہل نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ لا علم ہے۔ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب، چاند و سورج کو اپنا سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اے ابا جان، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کر رہے ہیں، واقعہ سب کو پتہ ہے، بتانا یہاں پر کچھ نکات ہے مجھے، کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو باپ کو انہوں نے ذکر کیا۔ ایک بیٹے کے لیے بڑا درس ہے، ایک بیٹے کو چاہیے
کہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے اپنے والد کی طرف رجوع کریں، جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو وہ آپ بتایا۔ اور اس کے بعد والد نے کیا کیا، والد نے کیا جواب دیا، کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ ایک والد اپنے بچے کی رہنمائی کر رہا ہے، اسی طرح ایک لڑکی جب کبھی کسی معاملے سے درپیش ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آئے، اسے چاہیے کہ اپنے والدہ سے فوراً رجوع کریں۔ بہت ساری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو اس معاملے میں غیروں سے مشورہ لیتی ہیں، کسی اور سے مشورہ کرتی ہے، اپنی والدہ سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتی۔ کسی دینی طور پر یا دنیاوی طور پر جب کوئی معاملہ ہے، سب سے بہترین آپ کی رہنمائی کرنے والی آپ کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کی اچھائی آپ کی برائی آپ کی فطرت سے وہ واقف ہے، وہ آپ کی اچھی رہنمائی کر سکتی ہے، لہذا اپنے مسئلے میں اپنی ماں کو مشورے میں شامل کریں تو وہ آپ کے لیے بہترین رہنما بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بیٹے کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے والد سے مشورہ کرے کہ اس مسئلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور والد نے یہاں پر کیا جواب دیا کہ اے میرے بیٹے تم کیا کرو، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ سناؤ۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک بھائی کو خواب نظر آ رہا ہے، دوسرے بھائیوں کو سنانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے آگے والی آیت بتاتی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان کیا ہے، انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا کرواتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور اس کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر حسد پیدا کر دینا۔ اگر ایک بھائی کو کوئی چیز مل جائے دوسرے بھائی کو نہ ملے تو اس کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا شیطان کر دیتا ہے، جہاں سے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ خواب تھا، اور 11 ستاروں سے مراد اور چاند سے مراد اور سورج سے مراد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، کیونکہ وہ نبی تھے وقت کے، اور وقت کے نبی کو اس بات کا علم تھا کہ آگے چل کر میری نسل میں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی بنیں گے، اس بات کا ان کو اندازہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کو کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرو۔ تو یہاں سے بہت سارے درس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم بھی اکثر ایسے کئی خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہوں گے، اور بہت عجیب و غریب خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ خواب جب آپ دیکھیں تو خواب کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بھی علم ہمیں دیا گیا ہے کہ خواب انبیاء کا سچا ہوتا ہے، ایک وحی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن مومنوں کے خواب کو تسلی، وہی کا ایک ذریعہ ایسا ہے جو تسلی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کسی خواب کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات کے لیے۔ لیکن خواب جب آپ کو پڑھے تو ایسے شخص سے اس خواب کو ذکر کرے جو خوابوں کا علم رکھتا ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، خواب اکثر ہم کو پڑھتے ہیں لیکن ہم خوابوں کو لے کر کسی سے بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ بیٹی کو چاہیے کہ والدہ سے ذکر کریں، یقیناً اگر اس کا علم ہے، وہ علم رکھتی ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کر سکتی ہے، علم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مشورہ لے سکتی ہے کہ امی جان مجھے یہ خواب، اس طرح ایک خواب آیا ہے، میں کس سے ذکر کروں یا کس سے اس کا مشورہ لوں۔ تو اہل علم نے بہت سارے ایسے لوگ الحمدللہ ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اکثر یہ مسئلے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر کا علم بنیادی طور پر، اصولی طور پر جو عالم دین رکھتا ہو یا جو معلمہ رکھتی ہو اس سے رجوع ہو، اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے۔ اور یہاں تک بات آتی ہے کہ خواب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کر لی جائے، اور جیسی تعبیر بیان کی جاتی ہے ممکن ہے کہ خواب ویسے ہی اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ لہذا بڑا اہم مسئلہ ہے، اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ خواب چڑیا کے پیر کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لہذا
جو گہرا علم رکھتے ہیں ان مسئلوں میں انہی سے رجوع ہو کر اپنے خواب کو بیان کرنا چاہیے. اگر اچھے خواب ہوں، برے خواب ہو تو دائیں جانب دھتکار کر آپ کو سونے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے والد سے ذکر کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں. اس کی پیچھے وجوہات تھی. یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یوسف علیہ السلام بنیامین، یہ دو لڑکے ان کے دوسرے بیوی سے تھے، اور اس سے پہلے جو 11 کا ذکر آتا ہے وہ پہلے بیوی سے تھے. یعنی یہ سوتیلے بھائی تھے. 11 بھائی ایک بیوی سے تھے، ایک ماں سے تھے، اور یہ 2 بھائی دوسری بیوی دوسرے ماں سے تھے. تو سوتیلے بھائیوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام کو اس کا اندازہ تھا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام سارے بھائیوں میں چھوٹے تھے. فطری تقاضا ہے، اللہ نے یہ محبت رکھی ہے. آج بھی ہم اپنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ بڑے لڑکے کو یا بڑی لڑکی کو جو مقام مرتبہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی سب میں زیادہ محبت چھوٹے سب سے اخیر میں جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ فطری تقاضے اللہ نے ماں باپ کے دل میں رکھے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو بھی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا، کیونکہ وہ آخری سب میں چھوٹے تھے گھر کے اندر. اور جب انہوں نے خواب کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یعقوب کے بعد، یعنی میں یعقوب نبی تھے، اس کے بعد اگر میرے گھرانے میں کوئی نبی ہوگا یا رسول ہوگا تو یوسف علیہ السلام ہوں گے. انہوں نے اس بات کا اندازہ کیا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بات بتانے سے منع کی تھی. جس کا اندازہ تھا، یقینی کیفیت تھی، ویسے ہی انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو یہاں پر بڑے اہم یہ سورہ یوسف اتنا بڑا گہرا واقعہ ہے. زندگی کے ہر مرحلے سے اس میں کئی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. جب ہمارے اساتذہ ہم کو پڑھاتے تھے تو 2 آیتوں پر پورا درس، پورا ایک پیریڈ ختم ہو جایا کرتا تھا. بڑی گہری چیزیں، اللہ جزائے خیر دے. وہ اساتذہ آج بھی موجود ہے، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ یوسف کو گہرائی سے مطالعہ کرتے جاؤ. بڑے اہم نکات اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا ہم اپنی باتوں کو اپنے بھائیوں سے بیان کریں یا نہ کریں؟ کیا بہنوں سے بات کریں یا نہ کریں؟ ایسی کوئی بات جس سے کسی کے دل میں حسد یا جلن پیدا ہو سکتی ہے. اور جلن کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ فطری کچھ چیزیں ہیں جو ہوتی ہے. جلن کے سلسلے میں اہل علم سے ایک عالم دین نے بڑی اہم بات بیان کی. اگر آپ کسی سے جلتے ہیں، ہم جلتے ہیں یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے، پھر شیطان ہمیں بھٹکاتا جلتے ہیں. تو آپ کس سے جل رہے ہیں؟ کس سے جل رہے ہیں؟ اس کی نعمت سے جل رہے ہیں. اللہ نے کسی کو علم دیا، اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی، اللہ نے کسی کو مال دیا، اللہ نے کسی کو اولاد دیا، اللہ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں کسی نہ کسی کو دے رکھی ہے جو ہم کو نہیں ملتی. ہم دیکھتے ہیں جلنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا ہے. وہ نعمتیں کس نے دی اس کو؟ وہ دینے والا کون ہے؟ کون اس کا مستحق ہے؟ کون اس کا حقدار؟ اللہ نے وہ نعمتیں اس بندے کو دی ہے، علم کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر، دولت کے طور پر، شہرت کے طور پر، جو بھی ہر انسان کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، مرد و عورت کی. اگر آپ کسی مرد عورت کی خوبیاں دیکھتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ جلن حاصل کرنا. جلن اور جلن گویا کہ پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہیے. گویا کہ ہم اس پر نہیں جل رہے ہیں بلکہ اللہ کی نعمت پر جل رہے ہیں. جب اللہ کی نعمت پر ہم جلیں گے تو ممکن ہے کہ ہماری زندگی جلتے ہوئے گزرے گی. بڑی گہری بات یاد آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. لہذا جو بھی بندی کے ساتھ نعمت کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے نعمتوں سے انہوں نوازا ہے. اللہ ہمیں بھی نوازیں اور اس کی نعمت پر شکر ادا کریں کہ جو آپ کو ملی ہیں، جس طریقے سے ملی ہیں، اور زندگی میں اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں تو یہ نعمتوں کا شکر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی کہ اپنے بھائیوں سے نہ بتائیں، تو کچھ چیزیں پردہ چاہتی ہے، ان کو پردے میں ہی رکھنا چاہیے. جب آپ
حاسدین سے اس کو بچانا چاہتے ہیں اور اسی طرح جلن سے اس کو بچانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کو اپنے دائرے میں رکھ کر انجام دینا چاہیے، اس میں کوئی خبات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس سے متعلق جو علم رکھتا ہے وہ مشورہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یہاں پر خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت یہ چیز سلسلے وار چلی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پردادا، دادا اور والد، والد کا بیٹا، تو یہ سلسلہ تھا کہ دو لڑکے اسماعیل اور اسحاق۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہی کے نسل سے سارے انبیاء ہیں، کہاں تک؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آنے کی وجہ سے ہی یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ دادا پردادا کو اللہ نے جیسے نعمتوں سے نوازا، تمہیں بھی نوازے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں بات بیان کی گئی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی ہے کہ کیا کیا نشانیاں ہیں، کس طرح کی نشانیاں ہیں۔ اس کو آپ پڑھتے جائیں گے تو تفصیل سے ہر آیت کے اندر 111 آیتوں میں بہت سارے ایسے نکات آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن 3 باتیں بڑی اہم ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس واقعے میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق محض اللہ کی مشیت سے ہے۔ نبوت اور رسالت کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی مشیت۔ کسی کے چاہنے سے کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو نعمت دینا چاہے تو اسے کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اس کا کوئی ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے بڑی اہم باتیں۔ اور اس کے بعد اور ایک چیز آئی ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے انبیاء بھی محفوظ نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہر وقت اس کے نرغوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یعنی شیطان انبیاء اور رسول کو بھی نہیں چھوڑتا، ورغلاتا ہے، بھٹکاتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بدرجہ اولا زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیشہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کا مکر و فریب تھا جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، جو 11 ان کے لڑکے تھے جن کو اس نے بھٹکایا، حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، یہاں تک فیصلہ آیا کہ اب یوسف کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس میں سے ایک مشورہ آتا ہے کہ نہیں، موت کی گھاٹ نہیں اتارا جائے گا، بلکہ ہم کیا کریں گے، کسی کنویں میں ڈال دیں گے، وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا، لے جائیں گے اور یوسف دور ہو جائیں گے۔ تو یہ طے ہوتا ہے، لے کر نکلتے ہیں، اور جانے سے پہلے ہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھانا لے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے طالب علم ساتھی عثمان نے ان آیتوں کا تلاوت کی، وہی آیتوں کا ذکر ہے کہ خالہ یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف، تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ آئے اور اس کو کھانا لے۔ یہ معاملہ سارا ہوتا ہے
اور لے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو چیز آئی ہے، خمیس کا ذکر آیا ہے، وہ انہوں نے کیا کیا، ایک ایسی یوسف علیہ السلام خمیس کو نکالا اور ایک خون لگا کر واپس لے آئے ہیں۔ واپس لے کر آتے وقت جس طرح انہوں نے بہانے، رونا پلانا شروع کیا، تو یہاں سے بھی بہت ساری باتیں آتی۔ کبھی بھی کوئی معاملہ آپ کے پاس آئے تو اکثر روتے ہوئے آتے ہیں، چیختے آتے ہیں، چلاتے آتے ہیں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو کبھی بھی رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے حق نہیں چھپتا، لہذا آپ اس کی گہرائی پر جائیں۔ بہت سارے لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، یقیناً ہونا بھی چاہیے، لیکن جب آپ حکم بنتے، حاکم بنتے کسی مرحلے میں، تو دونوں فریقین کی نہیں کر سکتے، کسی کو غلط، کسی کو ثابت صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ یہاں پر وہی معاملہ ہے، میں نے کہا زندگی کے کئی ایسے مرحلے ہیں جہاں پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے دن اور رات میں ٹچ برابر ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے نکات نکلتے ہیں۔ تو آ کر رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، اور بطور نشانی خمیس کو لے کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، وقت کے دور اندیش ہیں، جانتے ہیں مجھے جس بات کا اندازہ تھا وہی انہوں نے کیا۔ بھیڑیے کا ذکر کس نے کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ ان کا دماغ اتنا ہی چلا کہ بھیڑیے کا ہی ذکر انہوں نے کیا۔ تو ایک ملک چلانے کے لیے، ایک سلطنت چلانے کے لیے بادشاہت کی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام نے جس بات کا ڈر دکھایا وہی کام کر کے واپس آئے، دوسرا کام نہیں ہوا، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ہے۔ اور کیا کہا، جس خمیس کو تم لے کر آئے ہو، بھیڑیا کا اتنا چالاک، اتنا ہوشیار تھا کہ وہ یوسف کو لے گیا، خمیس نکالا، خمیس تمہارے حوالے کیا اور یوسف کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نبی کو علم دیتا ہے، ایک گہرائیاں ہوتی ہے، اور دین علم کی یہ گہرائیاں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ علم دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا، اتنا وسیع کرے گا، اتنا وسیع کرے گا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ آپ بہت مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری چال ہے، اور میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی نشانی وہاں پر چھوڑ جاتا ہے۔ انہوں نے چوری کی، انہوں نے دھوکہ دیا اور خمیس لیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا۔ تو خمیس ہی بتا رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام محفوظ ہے، اور خمیس جب پھٹی تو یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ میں جانا چاہیے تھا اس معاملے میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذکر کی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے جاتے ہیں، تو کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر کنویں سے نکالے جاتے ہیں، پھر بازار میں جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، عزیز مصر تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ان کو اپنا بیٹا بنانے کی بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں اور جوانی کے عمر میں پہنچتے ہیں، تو وہاں سے عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ آتا ہے، جو پارے 13 سے شروع ہوتا ہے، جب اس نے ورغلایا اور آپ بری رہیں اور وہاں بچے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے بچا رہا۔ تو اللہ کی جب نعمت آتی ہے، اللہ کا جب حکم آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے۔ اس واقعے کے اندر یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ جو مکر ہوتا ہے اور جو فتنہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انا قید کنہ عظیم کہا گیا ہے۔ انا قید کنہ عظیم، سب سے بڑا مکر یا سب سے بڑی چالاکی اگر کسی کی طرف سے ہو سکتی ہے تو وہ خاتون کی طرف سے ہو سکتی ہے، عورت کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب عورتیں ہیں، شیخ نے ایسا کہا، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اگر عورت فتنہ کرنا چاہیں تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، بہت سارے فتنوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شیطان کے فتنے سے زیادہ سنگین فتنہ عورت کے فتنے کو قرار دیا گیا۔ تو لہذا جب کبھی کسی معاملے کے اندر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی کی ذاتی زندگی میں، کسی کے خاندان میں، کسی کے مرحلے میں، تو آپ تحقیق کریں، اور آپ وقت کے ذمہ دار ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں،
اس کو سزا دے سکتے ہیں یا اس کو اصلاح کر سکتے ہیں تبھی آپ کسی کے معاملے میں جائیں، ورنہ اپنی زندگی میں رہیں، یہ بہتر ہے۔ اور کسی بھی چیز کی تحقیق کے بغیر ہم اس پر یقینی کیفیت نہ لائیں، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور جب کبھی مکر ہوتا ہے اور شیطانیت ہوتی ہے تو اللہ نے یہاں پر خطرناک فتنہ جو قرار دیا وہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بیان کی تھی کہ میری امت میں سب سے زیادہ فتنہ اور آزمائش کسی کی ہے تو وہ عورت کی ہے۔ وہیں پر دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے۔ دونوں پہلو ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کس پہلو کو اپنا کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اچھے پہلوؤں کو اپنا کر المرأۃ الصالحہ کی لسٹ میں آپ آنا چاہتے ہیں، یا غلط پہلو کو اپنا کر فتنے برپا کرنے کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے لیے راہیں کھول دی گئی ہیں، آپ جس چیز کو اپنائیں اور وہاں سے اپنا راستہ متعین کریں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ لہذا یہ سارا واقعہ یہ بتاتا ہے کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش ہوئی۔ وہاں سے پھر قید خانے میں جاتے ہیں، قید خانے میں جانے کے بعد آپ کو آفتیں پریشانیاں آتی ہیں، پھر وہاں پر بادشاہ کے پاس کچھ خواب دیکھتے ہیں لوگ، پھر خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے، پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، قحط سالی کا دور آتا ہے، قحط سالی کے بعد ایک مصر کو پورے کامیابی کے ساتھ چلانے والے عزیز مصر یوسف علیہ السلام بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بنیامین اور ان کے 11 بھائی مصر پہنچتے ہیں اناج لینے کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنی آنکھوں سے کہ اپنے بھائیوں کو کنعان کو روک لیتے ہیں۔ سارا واقعہ آپ سنتے ہیں۔ تو یہاں پر آخر 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں اور کنعان کو روک لیتے ہیں، کنعان کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ، 11 بھائی مصر پہنچتے ہیں، اور مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو سجدے میں جھکا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں انسانوں کے لیے سجدہ جائز تھا، انہوں نے وقت کے عزیز مصر کو سجدہ کیا، تو وہ جو واقعہ، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، وہ 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، انہیں معاف کر دیا، ویسے ہی مسئلہ، ویسے ہی مرحلہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے تو اہل مکہ سامنے کھڑے تھے، جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے اجڑی ڈالی تھی، جنہوں نے شعب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا تھا، جنہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائی تھی، جنہوں نے صحابہ کو ریت پر لٹا کر پتھر سینوں پر اور پیٹھ پر باندھا تھا، وہ سب موجود تھے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے دن سب لوگ منتظر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیں گے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، وہی مثال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور سارے اہل مکہ کو امن و امان کا گہوارہ کہتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کسی بھی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد، پریشان کرنے کے بعد، موت کے گھاڑ اتار دیے جانے کے بعد، اور موت کے فیصلے کیے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ یہاں سے ایک درس یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی ستائے، یاد رکھیں، کوئی کتنا ہی ستائے، کتنا بدنام کریں، ستائیں، آپ الزام لگائیں، آپ کو فلاں 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 جو بھی کہیں، آپ اللہ کے لیے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں اور دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیسے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، اگر آپ سچ پر ہیں، حق پر ہیں، صبر کے ساتھ جڑے رہیں، جتنے بھی چیزیں آپ کے پیچھے ہو رہی ہے وہ آپ کو اللہ بلند کروانا چاہتا ہے۔ اگر راہوں میں رکاوٹیں آ رہی ہے تو وہ راہیں آپ کے لیے مہیا اللہ کروانا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آئیں، جوانی میں، بچپن میں، عزیز مصر کے وقت آپ نے دیکھا کہ وقت کے عزیز بن گئے، اور یہاں سے
بہت ساری باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں علم ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور علم کی خوابوں کی تعبیر اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، اور خوابوں کی تعبیر کے ذریعے ہی سے عزیز مصر کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں۔ تو یہ علم ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگوں کو معاف کر کے دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس کو، پڑوس کو، جو کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، ان سب کو معاف کر دیں۔ اور یہی تو دعا ہے شب قدر کی، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ سے میں اور آپ امید لگاتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، جنہوں نے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر آپ کو تکلیف دی ہے، معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم اہل مکہ کے سامنے مثال قائم کی کہ لا تثرب علیکم اليوم، اس سے بڑا امن، اس سے بڑا سکون، اس سے بڑی رحمت کی کوئی مثال اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو امت کو چاہیے، ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے ساتھ کی جانے والی سازشوں کو چھوڑ دیں، پردہ پوشی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی کے پردہ پوشی کرتا ہے، اگر حقیقت میں وہ اس کا ملوث ہے، تو اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا۔ لہذا میری بہنوں، خاص طور پر میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، بلا کسی وجہ کسی کی بھی ذاتیت میں وقت گزارنے سے بچیں، آپس میں گفتگو کرنے سے بچیں، آپس میں اس پہ تبصرہ کرنے سے بچیں۔ بہت ساری ایسی خواتین اس مسئلے میں ملوث ہوتی ہیں، کسی کے مسئلے کو لے کر گفتگو کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے دائرے میں رہیں، کسی کی زندگیوں میں تاک جھانک نہ کریں۔ یہاں سے شیطان بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے، اور بڑی غلط فہمیاں، بدگمانیاں، حسد اور بہت ساری ایسی چیزیں جہاں سے آپس میں تضاد ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، کپٹ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے استطاعت دی، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ نے استطاعت نے دی ہے، صبر کریں۔ آپ اللہ نے استطاعت دی ہے، کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں، اچھا کر دیں، کسی کے برائی میں کسی بھی طرح کا ساتھ نہ دیں۔ جیسے مصر کی برائی میں اس کے سہیلیوں نے ساتھ دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ جی شیخ کے پاس ایکچولی پاور کٹ ہو گیا تھا، تو اسی لیے ان کا ویڈیو پاز ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیریفائی کر دیے جائیں گے، لیکن ماشاء اللہ بارک اللہ، سورہ یوسف کے ذریعے شیخ نے ہمیں بہت سارے چیزوں پہ غور و فکر کرنا بتایا۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ حسد سے دور رکھے، اور معاف کرنے والوں میں سے بنائے، اور سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو آپ گروپ پر یا پھر پرسنلی ایڈمنس کو اپنا ڈاؤٹ وائس میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹس کلیریفائی کر دیے جائیں گے۔ اینڈ جزاک اللہ خیر فار یور کوآپریشن۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔